الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد والہ وصحابہ مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالی عز و جل سبحانہ و تعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ڈھیروں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم و محتشم، آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کی سورہ زمر آیت نمبر 9 کا ایک حصہ، اور اسی پر انشاءاللہ آج کا ایک حصہ کلام کریں گے. اور یہ بہت ضروری آج کا درس سیکھنا، سمجھنا، سننا کوشش کریں گے. اللہ نے زندگی دی تو دوسرا حصہ بھی کوشش کریں گے ہم سیکھیں گے، اور یہ وقت کی بہت ضرورت ہے. پچھلی دفعہ ہم نے جو کلام کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں حدیث پاک کا، صحیح حدیثیں، متواتر حدیثیں، مرسل، ضعیف، یہ دیگر معاملات کی جانکاری آپ کو اور مجھ کو جب ہوگی جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا. اب دین کا علم ہی ہمارے پاس نہ ہو اور ہم یہ اتنی باتیں جمعہ میں یا دنیا میں ہر جمعے میں لوگ علماء کرتے ہیں، آپ کو شوق ہی نہ ہو علم کی باتیں سیکھنے کا، تو آج یہ دیکھیں گے ہم کہ ہمیں کتنی باتیں کم از کم سیکھنی ہیں. ایک مومن کو کم سے کم کتنا علم دین کا سیکھنا ہے.
کہ وہ بچ سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، محبوب قل هل یستوی الذین یعلمون، اے محبوب فرما دیجئے ان لوگوں سے جو علم جاننے والا ہے، والذین لا یعلمون، کیا وہ غیر علم بے علم سے بہتر ہے؟ دوسرے لفظوں میں مفسرین نے اس کی شرح یوں کی تفسیر مفہومی کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کا جواب یہی ہوگا، نیور، نہیں۔ پھر مثالیں دی مفسروں نے اس پر کہ اس آیت کریمہ کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، علم دین کے سفر میں رہتا ہے، اور جو بندہ جاہل رہنا چاہتا ہے، ظلمت میں رہنا چاہتا ہے، جہل کو اپناتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہ دو جملوں میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا فرمایا کہ کیا پرہیزگار اور نیک برابر ہو سکتے ہیں غافل اور گمراہ یا نافرمان سے؟ آپ کا جواب نفی میں ہوگا، نہیں۔ ظاہر ہے پرہیزگار نیک کا مرتبہ کہاں، اور یہ چھوٹی سی مثال، برا اور نیک برابر نہیں ہو سکتے کہیں بھی، کسی بھی ترازو کے اندر۔ وہ تو حشر میں تولا بھی جائے گا تو برا اور نیک آپ برابر نہیں کر سکتے، دونوں ایکولی بیلنس۔ پھر ایک قرآن پاک نے ایک اور مثال دی کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ باپ بتائیے، نہیں نا، اندھا تو روشنی سے دور ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اندھیرا کیا تھا؟ جہالت۔ آپ دیکھیں نا قرآن کی جگہ جگہ۔ تو مقصد یہاں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ اب قرآن پاک سے لیتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے آگے؟ اب دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں علم دین کی پڑھنے پڑھانے کی، سیکھنے سکھانے کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ سنیں۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید نازل فرمایا میرے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر، تو غور کیجئے، غار حرا میں 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی سورہ علق کی، اور پہلا جملہ کیا آیا ہے؟ اقرا، پڑھیے نا محبوب۔ پڑھنے پر، یعنی قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو اللہ نے سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دی ہے؟ پڑھنے پڑھانے کو۔ ان 5 آیتوں کے اندر ایک نہیں 2 مرتبہ پڑھنے پڑھانے کا اور علم کا ذکر آیا۔ اتنی اہم بات ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم کیوں آیا؟ وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھیں، اس سے پہلے تو کفری دور تھا، یعنی مفسرین جتنے تفسیر لکھتے ہیں اور جنہوں نے اسلام کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اللہ اکبر، تو وہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جہالت، نری جہالت بھی ایسی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، ایسی جہالت، یعنی جہالت سے مراد ہے کہ ظلمت، اندھیرا ہی اندھیرا، کسی چیز کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے نا، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ولادت پر یا پیدائش پر حضور کو نزول فرما کر کیا فرمایا کہ ساری ظلمت کو ختم کر دیا، ساری جہالت کو ختم کر دیا اور علم کا نور منور فرما دیا۔ اور کیسا؟ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہاں تو علم کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام نے علم سکھانا، استاد تو نبی تھے نا، نبی علیہ السلام نے جب علم سکھانا شروع کیا تو اپنے نہیں، بیگانے بھی آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اقدس میں علم سیکھتے تھے۔ دیکھا آپ نے علم کی اہمیت کتنی ہے دین کے اندر۔
اور کتنا معاملہ ہے، علم سیکھتے تھے اس قدر. اور کیا تھا اس زمانے میں، صحابہ عالم تھے، علم سے محبت کرتے تھے. آج وہ علم سے مراد دین کا علم بھی خاص، لیکن دنیا کا علم بھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہ دنیا کا علم خراب ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. کہیں نہیں. اگر دنیا کا علم نہ ہوتا تو میرے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یہ کیسے کہتے کہ تم سیکھو جہاں تک سیکھ سکتے ہو. تو سیکھنے کا مراد یہ کہ دنیا کا علم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوگا تو تمہارا علاج کیسے کرے گا دنیا میں، ہے نا. اور دونوں ترقی ہیں، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں وہ نہیں ہیں. لیکن دین کے علم کو شرط دی گئی ہے، فرضیت دی گئی ہے کہ تم کو دین کا علم تو لازمی سیکھنا ہے، باقی تم جتنا علم سیکھو، جتنا علم سیکھو. اور آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کا ارشاد، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر علم سیکھنا ہو تو سیکھنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے. اب بتاؤ کہاں مدینہ پاک اور کہاں چین، ہے نا ارشاد. چین بھی جانا پڑے تو تمہیں وہاں علم سیکھنا ہے. اس میں دو مفسروں نے رائے دی کہ دین کا علم، اب تو دین کے علم میں آپ سمجھیں اس میں بہت ساری تفصیل لکھی ہے، اس میں نہیں جاتا میں. لیکن چین کو آج آپ دیکھ لیں، میرے آقا کی بشارت دیکھیں اور آج چین دیکھیں. یہاں سبھی نبی علیہ السلام کو علم تھا کہ چین ایسا ملک ہو جائے گا کہ دنیا اب اس کی طرف ہی دیکھے گی، اتنا علم ہوگا. اور دیکھیں کیا معاملہ ہے، دنیاوی علم میں اس وقت ٹاپ ہی ہوگا، سیکنڈ ٹاپ کر لو آپ. کہاں تھا، کہاں 10 آنے 1 آنے تھا، اور آج کہاں آ گیا کہ پتہ نہیں کہاں لڑ رہا ہے. مقصد سمجھ رہے نا. یہ علم تو کیا نبی نے فرمایا کہ وہاں سیکھو، تو اس کا مقصد ہے کچھ بات تھی کہ چین کا نام لیا، اور بھی ملک تھے، اور میرے نبی علیہ السلام تو کسی ملک کا نام لے سکتے تھے نا. اسی لیے دیکھیں کہ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار کو دین کی تعلیم دی، علم دیا، تو کیا ہوا، ظلمت چھٹی نا، ظلمت چھٹی اور نور آیا. تو کیا خوبصورت کسی نے بات کی کہ آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحت مندی نصیب فرمائے. تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے اب یہ وہ لہن دہن نہیں رہا، لیکن تم لوگ ساتھ دو. کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آدمی بندہ گرتا ہوتا ہے تو ساتھی سنبھال لیتے ہیں، تو تم سنبھالنے والے ساتھی بنو یار، گرانے والے نہیں. تو ذرا سا کبھی میں نہ پڑھو تو درود اس لیے پڑھا رہا ہوں، ذرا باواز بلند پڑھو، سرکار کی بارگاہ اقدس میں قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ میری بھی کوشش کو قبول کرے. حالانکہ اس قابل نہیں تھا کہ بیان بھی کر سکوں، خدا گواہ اللہ اور رسول کی حاضری میں اس سے پہلے میں اٹھ نہیں رہا تھا، صبح سے اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا. اس وقت ایسی کیفیت تھی میری. تو میں نے بچے کو کہا کیا یار نماز کیسے پڑھی، میں نے کہا پھر اس نے میں نے کہا ہمت اللہ دے گا، کیونکہ اللہ کے کلام کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمت دیتا اور دے رہا ہے. ایک نہیں کئی جمعے ہو گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آگے بھی جب تک ہے سانس اور اس کے حبیب کے ذکر میں اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لکھ دی گئی ہے ہمارا نامہ اعمال میں معاملہ، تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، موت بھی نہیں روک سکتی انشاءاللہ عز و جل. آئیے تو میں ذکر کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور علم کی اہمیت، دین میں علم کی اہمیت. میرے دوستوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بڑا مشہور، سب نے ہر مدرسے میں ہر مسجد میں آپ کو لکھتا ہوا نظر آتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان عورت مرد پر کیا ہے، علم فرض ہے، فرض ہے. جب یہ جملہ آ جائے تو لوگ چونک جاتے ہیں، اگر فرض ہے تو میں تو عالم نہیں، فلانا تو عالم نہیں، کروڑوں عالم نہیں، یعنی اربوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی، مشکل سے لاکھوں ہوں گے علماء، 10 15 20 لاکھ 50 لاکھ ہے، اتنا ہی نا. اور کہاں فگر، یعنی فیصد بھی لگاؤ تو نہیں. لیکن مفسر انہوں نے یہاں کلام کیا اس حدیث پاک پر کہ نبی علیہ السلام کا جو ارشاد یہ ہے نا کہ فریضۃ علی کل مسلم، یہ فرض کب ہے، ایک تو ہوتا ہے فرض کفایہ، ٹھیک ہے، فرض کفایہ کو یہاں قرار دیا گیا. علم سیکھنا یعنی عالم بننا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ،
سمجھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کسی علاقے میں 2 دن ایک نے بھی پڑھ لی تو سب کی نماز جنازہ ہو گئی. مجلس میں کوئی آیا اس نے سلام کیا، سب کا سلام کا جواب دینا واجب نہیں، کسی ایک نے دے دیا تو پوری مجلس کا سلام کا جواب ہو گیا. یہ کفایہ کی صورت ہے. تو یہ کفایہ یہ ہے کہ اگر تمہارے علاقہ میں ایک حدود ہے، اس علاقے کے اندر ایک عالم بن گیا، تمہارا کام بن گیا، تمہاری بچت ہو گئی، ورنہ تم سب اس فریضے کے اندر شمار ہو گئے، اللہ پکڑ کرے گا. سمجھ گئی بات آپ؟ اب علماء نے بیان فرمایا کہ عالم تو بننا بہت مشکل ہے آج، کیا کسی بھی زمانے میں، کیونکہ بندہ اپنی گھر باری اور کفالت میں ظاہر ہے وہ 8-12 سال مدرسے کے لگانا، پھر بچوں کو پالنا بڑا مشکل ہوتا، تو خیر عالم نہیں بن سکتا. تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ کم از کم یہاں جو بیان کیا گیا ہے فریضۃ کل علم، کہ فریضۃ کل مسلم، کہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ اتنا علم سیکھے جتنی اس کو ضرورت ہے، کم از کم اتنا. اب ضرورت تو کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا، بہت بڑی بات ہے. آج ہمارے میں ہزاروں بیٹھے ہیں، سامنے آ جائے غسل کا علم نہیں ہے ان کو صحیح معنوں میں، وہ جو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ غسل کر رہا ہے اور اس کی کاپی، اب وہ پتہ نہیں وہی غلط کر رہا ہو تو زندگی بھر وہی کاپی غلط کر رہا ہے. دیکھتے ہیں نا، اکثر میں دیکھتا ہوں وہ ہاتھوں میں پانی لے کے جو ہاتھ دھوتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ میں پانی لے کے ایسے کرتے نا، یہ پتہ نہیں کون سا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا کہ ہے نہیں، لیکن کیوں کہ وہ پچھلے نے کیا تو ساری زندگی سارے کرتے آ رہے، پانی بہانے کا معاملہ حالانکہ ہے نہیں. سیدھی سی بات ہے، ہاتھ دھوئے اس کے بعد مسح کر لیا، بس یہی ہے نا فرض. تو اب یہ کیا تھا ہے نا، تو وہ مقصد یہ سمجھانے کے لیے، حالانکہ کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایکسٹرا چیز کب ہوئی کہ اس نے باضابطہ سیکھا نہیں. کسی نماز بھی ہم نہیں سیکھتے، والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں، استاد کو دیکھ رہے ہیں، بھائی کو دیکھ رہے ہیں، وہ جیسے پڑھ رہے ہیں، اب وہ بھلے گلے ٹانگ اٹھا کے پڑھ رہے ہو پیچھے سے سجدے میں، بولے یار یہ بھی تو ٹانگ اٹھاتے ہو پوری پیچھے سے، پنجے اٹھا رہے تو میں بھی اٹھا لوں، اور غلط پڑے جا رہے. تو مقصد کیا؟ بنیادی علم یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. فرض العلوم جس کو کہتے ہیں نا، یہ فرض العلوم کے بیسک چیزیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ورنہ بہت بڑی پکڑ ہے. جب فرض کہہ دیا تو یہ تو فرض ہے، کیونکہ تم نماز کا علم نہیں جانتے، تمہاری نماز نہیں ہوگی. سیدھی سی بات نا. رکعتیں ہیں، تمہارے رکعتوں کا علم نہیں، تم الٹی سیدھی رکعتیں پڑھ رہے ہو تو تمہاری نماز بیکار. قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں کیا پڑھنا ہے، قاعدے میں کیا پڑھنا ہے، چلو وہ تو تم پھر بھی سیکھ لو گے. ارے سجدہ سہو کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وجہ سے کرنا ہے، وہی تمہیں نہیں معلوم ہو. ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایسا نہیں. الحمدللہ آپ سب لوگ علماء ہو، علم رکھنے والوں، آپ سے ڈائریکٹلی بات نہیں، مقصد ایسے لوگ دنیا میں ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا. تو یہ وہ فرض العلوم ہے جو ان پر فرض ہے، ہر مسلمان عورت اور مرد پر کہ اتنا علم. حج کرنے جا رہی ہے، حج کے معاملات نہیں پتہ چلے گئے، جذبات میں خوشی میں نہ دو دعوتیں کھلا پلو کے حج کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے وہاں کہاں ہے، اور پھر وہ کتابیں ڈھونڈتے ہیں بعد میں. ارے بھائی ٹائم پہ ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں پہلے اس کا علم ہونا چاہیے. میں حج پہ جا رہا ہوں تو اس سے پہلے میرے معاملات کیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ختم کر کے جانا ہے، کیا معاملات جانے ہیں، میرے گھر والوں کے لیے پیسے رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے. بھلے گھر والی بھوکی مرے، گھر والے بھوکے مرے، تو حج پہ چل دیا تو یہ تو تیرے لیے حج کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے، ہے نا. تو یہ ساری علم کی باتیں. روزہ رکھنا، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ابھی علم ہونا تبھی تو زکوٰۃ اس کی ادا ہوگی. تو یہ بیسک چیزیں ہیں. ورنہ ہوتا کیا ہے میرے دوستو بزرگوں، ہمارے یہاں بیسک علم سیکھنے کا بھی فقدان ہے. ہم ماں باپ معذرت کے ساتھ، سب سے پہلے ہمارا پیدا ہوتے ہی بچہ ہوتا ہے، اس کی نظر میں ایک ہی ہوتا بات کہ یار کیا بنانا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو جائے. 1000 میں سے 5 تو ہوں گے یار، ایسا نہیں ہے. چلو 1000 میں سے 3 کر لیتا ہوں. یار عالم بنانا ہے بھائی، میں تو ڈاکٹر بناؤں گا. دادا بولتا ہے بھائی ڈاکٹر چھوڑ یار، امریکہ میں دانت کے ڈاکٹر کی بڑی ویلیو، وہ دھیان سارا وہیں جا رہا ہے، ارن منی ارن ہے. بس یہ صاف ستھری سی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ اور میں شامل ہوں کہ میں مولوی ہوں تو میں بچہ ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں نعوذ باللہ. اب یار بچہ بڑا ہو کے کچھ کما کے مجھے دے نا. ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کو اتنا پڑھاؤں گا، اتنی. اب اس کے لیے وہ گھر بیچ دیتا ہے. خدا گواہ ہے جو اس نے یہاں، میں امریکہ کی بات کرتا ہوں، چھوڑ دو اسلامی ملک کی. ہم اپنے امریکہ میں ہاؤس لیے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس نے کوئی یا فلیٹ لیا ہوتا ہے. ایسی کیا یار بچے کو پڑھانا، اور اس کو اعلیٰ یونیورسٹی میں، یہاں تو مہنگی ہوگی نا یونیورسٹی، اس کے لیے پھر اس کو بیچتا ہے. بیچ بات کے خود کگلا ہو کے بیٹھ گیا 60 برس یا 50 برس کی عمر میں. اب بیٹا آ رہا ہے ایک لڑکی لے کے، اب یہ تو لڑکی بچائے یا اپنے آپ کو بچائے، اور آ کے کہتا ابا جو اپنا کر لے بھائی تو.
اب وہ گھر سے ہی نکال دیتے ہیں اس کو، یار وہ سٹی، کیا تو نے باپ کرا کیا، نہ تو نے اپنے قبر کا سامان کیا اللہ کے بندے، نہ تو نے کوئی، اگر اس کو دین تھوڑا سکھایا ہوتا انشاءاللہ کہیں بچت ہو جاتی، دین کا علم بچے میں ڈلا ہوا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا ماں باپ کی اہمیت کتنی ہے، بھائی اللہ جہنم میں ڈالتا ہے اف کرنے سے بھی، اب تو اف کی بات ہی نہیں ہے، وہ جب آتا تو اسٹریٹ فارورڈ 2 جملے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، فریضۃ العلم، اب یہ آپ سمجھے، تھوڑی سی بات میں نے کی کہ کتنا فرض ہے علم دین سیکھنا، بیسک جو ضروریات زندگی ہے، کم سے کم ماں تو جانے نے بچے کو پیدا ہونے کے بعد مجھے کیا کیا سکھانا ہے۔ باپ کو تو خیر اتنا علم نہیں، تو باپ جانتا ہے 9 سال 10 سال کی عمر میں جب چلو مسجد لے جاتا ہوں، اب وہ مسجد بھی لے آتا تو باپ کا انداز ہی دوسرا ہوتا ہے، مسجد میں تھوڑا الٹا سیدھا کر دیتا تو باپ کا ایک چماٹ پہ لے آتا اس کو، تو بچہ دوبارہ سوچتا مجھے مسجد جانا ہی نہیں ہے بھائی، یا تو باپ کی مار پڑتی ہے نا۔ لیکن ماں کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے، ماں ہی تربیت گاہ ہے فرسٹ دنیا کے۔ جتنے محدث، جتنے ولی اللہ، نیکسٹ ویک انشاءاللہ ذکر جب کریں گے نا، آپ دیکھیے گا کہ کتنی ماؤں نے کیسا نکھارا ہے، کتنی سختی کی ہے، 20 18 سال سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، 7 8 سال کے بعد بچوں کو پھینک دیا، بولے یا اللہ تیرے نام پہ وقف کر دیا جو تو نے دیا ہے نا، اب میں نے تیرے نام پہ، اب جب تک دین نہیں سیکھے گا میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ ایسے ولی اللہ کی مائیں اور پھر ایسے ولی اللہ پیدا ہوتے، قربانی دینی پڑتی ہے نا، دین قربانی مانگتا ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب اتنا آپ نے سمجھ لیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے علم دین کی اہمیت، سب سے پہلی یونیورسٹی آف اسلام وہ ہے مدینہ المنورہ میں، صفا کا چبوترا، ہائے ہائے آج بھی آپ دیکھو وہ بنا ہوا ہے۔ قربان جاؤں جو جاتے ہیں وہاں نوافل ادا کرتے ہیں، خدا گواہ ہے ان کو تمام صحابہ کے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، علم حاصل کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ ایسی صفا کی جگہ ہے نا، وہ تو اٹھتے ہی نہیں ہیں بھائی، ہم تو جاتے تھے اٹھتے اٹھ جا بھائی ہمیں بھی پڑھنے دے، ہم مسلمان بھائی بھی نہ کسی کو آگے نیکی کرنے ہی نہیں دیتے، بیٹھے رہتا ہے بھائی اتنا مت بیٹھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کسی اور کو محتاج کر، اس کو بھی جگہ دے تھوڑی سی، لیکن جگہ ہی نہیں ملتی، سچی بات بتا رہا ہوں۔ بہت کوششیں ہم کرتے ہیں رات دن ایک کر کے بھی، لیکن بہر تو وہ جگہ صفا کا چبوترا، وہ چبوترا کیا ہے؟ پہلی یونیورسٹی اسلامک جہاں سے دین کا علم نکلا۔ اور طلباء کون تھے؟ آئے ہائے، جن کے کاندھے پر ایک ہی چادر ہوتی تھی بیچاروں کے، وہ بھی سوراخ والی، کسی کے پاس 2 چادر، ہر وقت بیٹھ رہے تھے، 3 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، 3 دن تک کتابوں میں آتا کھانا نہیں کھاتے، کبھی کھجور کھا لی تو وہ 3 دن بھی پورے ہو گئے ایسے۔ اور معلم کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استاد، اور صحابہ صفا کے 70 صحابہ، چبوترا صفا کے 70 صحابہ، سارے کے سارے مسکین بظاہر، دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ ایسا نہیں، وہ تو بھائی دنیا و آخرت کے غنی ہیں، یہاں کا شہنشاہ کیا ہوگا جو صحابہ کی عظمت ہے۔ بہرحال اس بیان سے کہنے کا مقصد کہ مسکین 3 دن کھایا کچھ نہ، صحابہ سے پوچھو کیا کرتے ہو یار تم کھاتے بھی نہیں ہو، بولے کچھ نہیں ہم یہی کھاتے ہیں کہ حضور آئیں، حضور کچھ ہمیں سکھائیں، ہم سیکھیں۔ یہ علم سیکھنے کا معاملہ کت قدر صحابہ کے اندر ڈیولپ تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے صحابہ سیکھنے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آتے تھے۔ اور اس میں سب سے بڑا نام، پچھلی دفعہ میں نے بایوگرافی تھوڑی سی دی، آج ایک واقعہ نظر کروں گا آپ کے سامنے، بڑا روح پرور پرانا واقعہ، لیکن وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے میں مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ دیگر کتب میں، سیاح کی ساری کتب میں واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن مختصر جو 3 جملے میں سنا دوں آپ سمجھ جائیں گے، لیکن وہ جو انچ جو مزہ آپ لیں گے تو وہ انشاءاللہ آج ہم تبرکاً، اگر آپ کی سبحان اللہ محبت سے ہوگی تو وہ ضرور پیش کروں گا۔ اب دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول تھا، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ہی بتایا، لوگ کہتے تھے یار تو اتنی حدیثیں یاد کر لیتا ہے، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا، کیا کرتا ہے؟ بولے تم تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو نا، ہم تو مسافر ہیں، سرکار کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، اور تمہیں تو 3 وقت کھانا بھی چاہیے، 2 وقت بیگموں کے ساتھ بچوں کے ساتھ، تمہاری اپنی مطلب برا نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا، ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، مل گیا سرکار نے اندر سے آواز لگائی لو بیٹا کھانا لے جاؤ، ہم مل کے جو ملتا تھوڑا بہت کھا لیتے، گزارا۔ لیکن ہم حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کا انتظار کرتے کہ قول مصطفیٰ ہماری طرف آئے اور ہم فوراً یاد کر لیں۔ یہ ہے نا علم سیکھنا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک دن ایسا ہوا، سنو واقعہ، 3 دن سے زیادہ 4 دن ہو گئے کھانا ہی نہیں آیا کہیں سے ابو ہریرہ کے لیے، باقیوں کے لیے 3 دن ہوگا، آپ کے لیے آتا ہے کہ اب 4تھا دن تھا، اب تو 4تھے دن کے بعد انسان تو بے بس ہو جاتا ہے نا، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، کتنا کچھ بھی نہ ہو تو وہ ظاہر ہے، جب نہ ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اندر بھی چولہا نہیں جلانا، حضور علیہ السلام کا معاملہ بھی پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، آپ سمجھیں اس بات کو۔ تو
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوددار صحابی، سارے صحابی خوددار، الحمدللہ کبھی مانگا نہیں، مانگا تو اللہ اور رسول سے مانگا اور کسی سے نہ مانگا. لیکن اب وہ بھوک لگی تو کیا کرے، انہوں نے کہا یار میں کیا کروں، تو سوچا چلو دیکھتا ہوں. دیکھا تو سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. سننا حدیث کے مزے لینا بس، آپ تشریف لا رہے ہیں. یہ مشکات میں ہے، باقی تو میں نے حدیث بیان کر دی، سب میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں. اب انہوں نے سوچا واہ صدیق آ گیا نا، کام بن گیا. کیا کروں، مانگوں گا تو نہیں، دیکھو مانگوں گا تو نہیں. اب انہوں نے کیا کرا، ٹھیک ہے میں قرآن مجید کی وہ آیتیں پیش کروں گا ان کے سامنے جس میں بھوک اور کھلانے کی بات ہوگی. اطعم الجائع اطعم الجائع، مطلب وہی آیتیں ایسی ہوں گی کہ بار بار تکرار کروں گا تو بندہ سمجھ جائے گا نا، ارے واہ واہ بھوک کی بات کر رہا ہے، بھوکا تو نہیں ہے. وہ پوچھ لے گا تو پھر میں کہوں گا ہاں. اب وہ آیتیں سنا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کہہ رہے سبحان اللہ ابو ہریرہ تو یار واہ واہ سبحان اللہ تیری اللہ، کہتے کہتے چلے گئے. دیکھ رہے یا اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوچ رہے یا کیا عمر فاروق آیا وہی معاملہ کیا تو عمر فاروق نے واہ ابو ہریرہ سبحان اللہ کیا بات ہے، تعریف کر کے. اب جو بندہ بیچارہ ہمارا کوئی نعت خان ہو کر مجبور ہو نعت میں کلام ہی یہی پڑھ رہا ہو تو سامنے والا سبحان اللہ کر آگے نکل جائے گا. اس نے کہا یار میں کس وجہ سے پڑھ رہا ہوں وہ تو غور کر. نہیں ہوا، اس طرح کرتے رہے. بات کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتفاق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دروازہ اطہر کو اوپن کیا اور چہرہ مصطفیٰ سامنے آ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا مین پہ تھے، تھوڑا سا آگے تھے. حضور جیسے چلمن سے کھولا، چادر ہٹائی اور کہا اے ابو ہریرہ یہاں آؤ. ہائے ہائے، راوی لکھتے ہیں یہ آواز سنی نا، سب کو تو اپنی زبان سے تو کہہ دیا نا بظاہر، میں نہیں کہتا جملہ، لیکن ذرا سی مایوسی بھی ہوئی یار کوئی سمجھ نہیں رہا. اسے کیا پتا، ابو ہریرہ کہتا سمجھنے والے نے تو اب سمجھا. گردن اڑائی اور کہتا اتنا چہرہ دمکا کہ وہ سمجھ گئے کہ اب میری ساری بات میرے آقا ہی جانتے ہیں کہ غم نہیں چھوڑ دے. آئے ہے کسی نے کہا نا کہ آج جب تم مایوس ہوتے ہو نا دنیا میں ہر ایک سے، خدا گواہ جب برا وقت آتا ہے، کبھی کسی کے پاس بیماری ہے، کبھی کسی کے پاس پریشانی ہے، کبھی معاملات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں آتے ہیں، تو وہ کہاں دیکھتا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ دوستوں کو دیکھو گے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو گے، عزیز کو دیکھو گے، دیئر از مائی بیسٹ فرینڈ ہے نا. اب وہ جب آپ دیکھے گا نا، اب آپ نے منہ سے جب اس کو ریکویسٹ دی نا، اس کا مزاج ہی چینج ہو جائے گا. لو پہلے تو ارے بیٹا ارے حکم کر بھائی، ارے بھائی ہو. اب جب تم نے کہا حضرت یار لاس ہو گیا ہے میرے کاروبار میں کم سے کم $50 لاکھ کا، بہت بیٹھ گیا ہوں، تنخواہ دینے کو نہیں ہے. اب وہ رخ چینج کرے گا. پہلے تو ارے تو مجھے حکم کرنا، وہ اب آپ آزما رہے ہیں، اب وہ آزمائش، بیمار ہوں مجھے ضرورت ہے، وہ آزما رہے ہیں آپ کو. اس کا ارے بھائی، اب وہ پہلے 1 دن فون کرتا تھا، 6 دن کرتا تھا، 15 دن تک آپ کو نہیں کرے گا. یہ اپنے جس کو آپ نے دنیا میں بنا رکھا ہے. لیکن وہاں تو آئے ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایمان ہے نا کیسے چمکے، اور ہمارا بھی ایمان ہے. کہیں تمہاری نظر نہ پڑے تو کیا ہو کہ غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے کے لیے، میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے. آزما کر دیکھ لو، یہاں نہیں مدینہ پاک جا کر بھی آزما کے دیکھ لو، یہیں سے آزما کے دیکھ لو، کبھی رو کر التجا تو کرو میرے نبی علیہ السلام پہ. خیر اب دیکھیے ابو ہریرہ نے مڑ کے دیکھا تو آہا کیا کہوں میں آپ کو، جملہ وہ تو وہی بتا سکتا ہے نا، وہ مریض ہی بتا سکتا ہے جو بیمار ہوگا. یاد رکھنا، مرض میں ویسے میں کلام کر لوں نا، ارے یار تمہیں بخار ہے ہو جائے گا، وہ بھائی جس کو مرض ہوتا ہے وہ جانتا ہے وہ کیا چیز ہے. اور وہ بھوک کا مرض 3 دن سے نہ ہو اور حالت کی کیفیت یہ گرنے والی، اور مڑ کے دیکھا تو حضور بلا رہے، ادھر آؤ ابو ہریرہ ادھر آؤ. خوشی سے دمک گیا چہرہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آپ پہنچے، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ دیکھیں، اب وہ کوئی کلام نہیں کر رہے، کچھ بھی چپ چاپ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ حکم، بھوکے ہو؟ وہ جانتے ہیں دل کی باتیں، میرے نبی جانتے ہیں نا، تو بھوکے ہو؟ اب وہ کچھ بولا نہیں. بولا اچھا. اندر آواز لگائی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عائشہ کچھ گھر میں ہے؟ حالانکہ وہی معاملہ. بولا ہاں ابھی دودھ آیا ہے ایک جگہ سے گلاس. بولا نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا لیا نا، لیا، اس کو ڈھکا. اور ابو ہریرہ دیکھ رہے
اور خوش ہو گیا ابو ہریرہ، اللہ ایک گلاس دودھ کا ملا، 3 دن نکل جائیں گے پھر، ہے نا، ہوتا ہے نا، بندہ سوچتا ہے بس۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جا، تیرے 70 صحابی صفحہ پہ صحابی ہے نا دوست، سب کو لیا۔ دیکھ رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لیا۔ اب دل میں خیال آیا یا رسول اللہ بھوکا میں ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ان 70 کو لاؤں گا تو ایک گھونٹ بھی آخر میں مجھے نہیں ملے گا اس گلاس میں سے۔ سرکار نے کہا جاؤ، بولے یا رسول اللہ لبیک۔ اب دل میں سوچ رہے ہیں، ہاں کہا نہیں ہے، اب دل میں سوچے، اب سرکار کا حکم، گئے 70 کو لائن سے کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو فرمایا ادھر آؤ، یہ گلاس کو بند کر کے رکھنا اور سب کو پلاتے جاؤ باری باری سیدھے ہاتھ سے۔ ابھی بھی دل میں خیال آیا ابو ہریرہ سوچ رہے ہیں آخر تک تو 70 کو بھی شاید ملے لیکن مجھے تو نہیں ملے گا۔ اب وہ پلا رہے ہیں اور سب نے، مفسرین کلام کرتے ہیں، سب نے ایک نہیں کئی گلاس پیے ہیں، وہ بھی کوئی ایک آدھے گھنٹے کے بھوکے نہیں تھے، 3 گلاس پی رہے ہیں، گلاس میں دودھ ختم نہیں ہو رہا، 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 دودھ 70 پینے کے بعد ابو ہریرہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ ایک دس میں گلاس لے کے آتے ہیں ڈھکاؤ۔ سرکار نے فرمایا تب تو بھی نا، ابو ہریرہ صلی اللہ 1 2 3 4 حد 5، سرکار نے پی، 5واں بھی بولا پی۔ اب ہوتا حالت خراب، 5واں بھی پیا بھائی چلو، سرکار نے پی نا، بولے یا رسول اللہ مر جاؤں گا، یہاں تک آ گیا ہے، حدیث کے الفاظ ہے پورے یہاں تک۔ سرکار نے سنا اچھا تو تھوڑی دیر پہلے تو یہ سوچ رہا تھا کہ ایک گھونٹ بھی مجھے نہیں ملے گا، اگر سرکار نے 70 الگ لوگوں کو پلوا دیا۔ اب گردن نیچے ہے میرے دوستوں بزرگوں، آہا کیا کہا کسی نے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی آنکھوں سے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی آنکھوں سے۔ کون سا؟ 70 پینے والے تھے، دودھ کا ایک پیالہ ہے، 70 پینے والے تھے، دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ میرے دوستو اللہ اکبر، وہ ابو ہریرہ اور وہ یونیورسٹی علم کی ہمیں کیا سکھایا کہ میرے بندوں، اے میری امتیوں، دین کا علم حاصل کرو۔ اب دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جس سے تجھے فلاح ملے گی، تو فلاح پا جائے گا۔ 4 چیزیں اگر تو نے کر لی تو تو فلاح پا جائے گا، تو سمجھے دنیا میں تو نے کچھ کام کر لیا آخرت کے لیے، اور اگر 5ویں چیز کی تو سمجھ لے برباد ہو گیا۔ اب دیکھیں 4 چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے غور سے، توجہ سے، یہ سمجھنے کی بات ہے، خاص کر ہم مردوں کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عالم دین بن جا، دین کا عالم بن جا۔ تو مفسروں نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا عالم بن جا، تو عالم بننا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، دنیا کے حساب سے بولا مشکل ان کے لیے ہے جن کو کفالت ہوتی ہے، گھروں کے اندر فیملیز ہیں، کمانا کھانا، تو وہ 8 10 سال 12 سال مدرسے میں لگائیں، ظاہر ہے، اور پھر آپ کے آج کے دنیا میں تعلیم بھی ہو، میٹرک کر کے جائے تو 20 25 سال، تو پھر وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں عالم بننے کی، تو اس لیے بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک ایسا معاملہ ہے کہ بناتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کا شروع میں نے کہہ دیا، پیدا ہوتے وہ ڈاکٹر کی تمنا، پائلٹ کی تمنا، انجینئر کی تمنا، آج کل تو IT کا بہترین چیز بنانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ 8 10 چیزیں جو ہے نا، وہ تو چاہے کنگلا جس نے کبھی زندگی میں میٹرک نہیں کیا، وہ باپ بھی سوچتا ہے کہ یار اس کو یہ تو کرانا ہے، اب تو نے نہیں کیا تھا اس کو کیا کرا رہا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نہیں، ایک ہماری اس سے، اس لیے کہ اس میں ارننگ ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب یہ بچہ جائے گا پڑھے گا، میں ابھی دوں گا، پیسے لگاؤں گا، وہ کما کے بعد میں مجھے دے گا۔ وہ یہ نہیں پتا کہ اس کو سٹی ہوم سیدھا لے جائے گا بکنگ کرا کے، وہیں آج بھی رکھے ہیں، ہزاروں لگے ہوئے ہیں، 1 2 تو نہیں کلام کر رہا ہوں، بچوں نے نکال دیے، بڑے قابل بچے تھے، ماں باپ کہتے تھے، ہمارے آج سے 12 سال پہلے بھی ایک بندہ تھا میرے پاس، پانی بھرتا تھا اپنے بچوں کا، ارے میرے بچے کسی کے نہیں ہوں گے، ایسی خدمت، گھر آؤں تو پہلے موزے اتارے، فلانا اتارے۔ میں نے کہا حضرت آپ کے پاس کیا معاملہ تھا؟ بولا کچھ نہیں یار، 3 پلاٹ اور 3 فلیٹ رکھے ہوئے، میں نے ایک بچی کے لیے 2 بیٹوں کے لیے، بس۔ میں نے کہا بیٹا اس پہ ہی نظر دیکھ تو سری نہ، تو خدمت تو جب ہی ہو رہی نا جب تم کماؤ پوت ہو۔ اب وہ بیمار ہوا، ریٹائر ہوا، نہ بیوی پوچھے نہ بچے پوچھے، بیچارے کے بٹا ہوا، تو کون بھائی، سلام بھی نہیں کر رہے ہیں، اب تو وہ حال ہے، یہ حال ہو گیا۔ گیا تو بس وہ جائیداد
اس کے بعد بچے کہہ رہے ہیں، ان کی بیوی آ گئی تو کہہ رہے ہیں ان کو سٹی ہوم بھیجو، نہیں تو تمہارے آنے والے بچے جو ہے نا یہ وائرس ہو جائے گا، ان کو جو نیا آیا وہ بھی وائرس ہو جائے گا. یہی کہوں نا آج کل خطرناک وائرس آنے والا نا، بچنا اس سے بچت ضروری ہے. تو وائرس جتنا آیا وائرس اب اسی کی ایجاد ہوگی، وائرس ہی وائرس. اب یہ دور چلے گا نا زندگی بھر، تمہیں قیامت تک لگتا ہے ایسا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ دور رکھے، ہر سال وائرس، یہ وائرس ہی کوئی چیز آ گئی ہے دنیا کے اندر. اب کبھی بھی وظیفہ کراؤ تو اس وائرس کے دفعہ کے لیے وائرس کے لیے دفعہ کے لیے، کسی مخصوص وائرس نہیں، وائرس نام ہی ایسا ہونا چاہیے کہ فنا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، اللہ رب العالمین. ورنہ یہ کیا معاملات ہوں اللہ جانتا ہے. اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ عالم دین. پھر فرمایا طالب علم بن جا. ظاہر ہے طالب علم کا بھی وہی معاملہ 8-10 سال لگانا وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تیسرا جو فرمایا نا نبی علیہ السلام، وہ سنو، وہ تو ہم سب کر سکتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو 2 نہیں کر سکتا مشکل ہے تو تیسرا یہ ہے کہ علماء دین کے عالموں سے محبت کرنا شروع کر دے، ان کی صحبت اپنا کسی بھی طریقے سے. اتنا تو ٹائم ملے کہ مہینے 15 دن ہفتے دن کے بعد بیٹھ جا، گفتگو کر، کچھ سیکھ، کچھ کر، محبت کر، اس کی خدمت کر. خدمت کرنے کے کیا ذرائع ہیں یہ آپ جانتے ہیں. دیکھیے خدمت کرنے کے آپ میں زیادہ سمجھدار ہوں اس معاملے میں کہ آپ سمجھدار ہیں زیادہ. مال ہے تو مال سے خدمت کر، جان ہے تو جان سے خدمت کر. تو غریب ہے تو میں تو غریب ہوں تو بھائی اس کے ساتھ صفائی گھر میں، مدرسے میں، اس کے کام میں سب کا حصہ بٹا دے، ہے نا. عزت سے دیکھ لے، محبت سے اس کو دیکھ لے، بغض نہ رکھ، ادب رکھ، انشاءاللہ تو فلاح پائے گا. اور تیسری فرمایا اگر تو تینوں نہ کر سکے تو چوتھی یہ ہے کہ جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے اس جگہ کی صفائی ستھرائی خیال رکھ. نئی بینچ کتابیں لا سکتا ہے تو کتابیں لا کے، وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ جو تو لا کے دے گا اور جو خدمت کرے گا وہ قیامت تک تیرے کام آئے گی. اور چوتھی یہ کہ اگر یہ 4 چیز تو نہ کر سکا تو برباد ہے، تو برباد ہے، تو برباد ہے. اندازہ کیجئے ایک مسلمان کے لیے کیا ہے ضروری فریضہ یہ. اب دیکھیے بس یہ آخری حدیث سنا کر میں ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے نا. میں تو سوچا تھا 10 منٹ پہلے ہی ختم کروں لیکن اللہ نے ہمت دی تو اب آگے اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ اور بھی تفصیل. ایک حدیث پاک سن لیجئے کہ کتنا صحابہ کے اندر شوق تھا. ابھی تو ہم صحابہ پہ بات کر رہے ہیں نا، پھر آگے بات کریں گے کہ صحابہ کرام کا شوق دیکھو. ہم صحابہ سے سیکھیں گے. ایک حدیث سیکھنے کے لیے کئی مہینوں کا سفر. امام بخاری، میں نے پچھلی دفعہ 3 نہیں 2 مہینے کا سفر بخارا سے شام گئے. اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، مفتی، بڑے صحابیوں کے استاد، جب حضور علیہ السلام کا وصال پاک ہوا تو آپ ہجرت کر کے شام تشریف لے کے جامع مسجد. وہاں دین کی تعلیم کیسی دی کتابوں میں آتا ہے. آج میرا تعارف انہی کا ہے. تعارف میں ان کے لیے کیا کروں. ابو درداء اللہ تو خود ہی لاجواب ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام گئے نا، اور جب آپ نے وہاں 2-3 سال لگائے نا، کئی سال لگائے، تو کتابوں میں آتا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں ایک عالم پیدا ہوتا ہے. کوئی شام چھوٹا ملک نہیں ہے، ہر دوسرے ملک گھر کے اندر عالم پیدا ہو رہا ہے. اس قدر دیکھیں علم کی فروغ دینے میں، نبی علیہ السلام کے حدیث کو فروغ دینے میں کام کیا. اب مدینہ پاک میں ایک صحابی نے سنا کہ ایک حدیث ہے جو صرف ابو درداء جانتے ہیں، مدینہ پاک میں کوئی نہیں. کیا کروں؟ بولے میں نے سیکھنے جانا ہے. ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے مدینہ پاک سے سفر کیا مہینوں کا. کہاں پہ؟ شام میں. 1 مہینہ ہے کچھ دن یا 40 دن، بیرت اور حدیثوں میں مہینہ لکھا ہے. 1 مہینے کا سفر کر کے اونٹ پر صحرا اور ریگستان سے شام پہنچے. جامع مسجد سیدھے چلے گئے اسی حالت میں. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کے صحن میں تشریف فرما دے. آپ پہنچ گئے، سلام دعا کی، پہچان ہوئی اور آپ نے کہا یا ابا درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں؟ سننا یار، واہ واہ، کس مقصد کے لیے آیا ہوں؟ ابو درداء فرماتے ہیں فرماؤ. اور یا ابو درداء، نہ میں یہاں شام کا بازار دیکھنے آیا ہوں، نہ یہاں کی رونق دیکھنے آیا ہوں شہر کی یا اس ملک کی، یا اطراف میں کوئی معاملہ یا راستے میں کوئی چیز میں نے کی، کچھ نہیں. میں سیدھا مدینہ پاک سے یہاں آیا ہوں ایک حدیث جو تیرے پاس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سیکھنے کے لیے. اور بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے تو نے وہ حدیث بیان کی، میں نے سیکھ لی، دوبارہ اسی اونٹ پر بیٹھ کر مدینے روانہ ہو جاؤں گا. کمال. دیکھیں دین کا شوق کیا ہم رکھیں گے شوق. ایک بات، حضرت ابو درداء مسکرائے، فرمایا واہ 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 سبحان اللہ. اے میرے صحابی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ علم اللہ نے تیرے لیے ہی بنائی ہے، تو ہی اصل اس کا مصداق ہے. بولے کیسے؟ بولے سن، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دین کی، علم دین کی ایک بات سننے سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی راہ میں پر بچھا دیتے ہیں.
پر نہیں بچھاتے، حدیث بیان کر رہے ہیں، راستے کی ہر چیز، پتھر، کنکر، درخت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سمندر اگر آس پاس ہے تو سمندر کی مچھلیاں کتنی ہوں گی، وہ اس کی عمر کی درازی اور اس کے علم حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ اب اس حدیث کے مصداق آپ اور میں نہیں ہو سکتے، بتائیے نا۔ مفسروں نے یہ فرمایا، جمعہ سننے کے لیے گھر سے نکلتے ہو، نیت یہ ہوتی ہے آپ کی کہ چلے حضرت صاحب وہاں بیان کریں گے تو یار وہ بیان سنیں گے، تھوڑا سا سمجھیں گے اور اپنائیں گے، اپنے اندر اس پہ عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ کرتے ہیں نا تو آپ اس حدیث کے مصداق ہوئے کہ نہیں؟ جب گھر سے نکلے تو فرشتے پر بچھا رہے ہوں، اللہ اکبر۔ فرشتے پر بچھانے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ تمہارے لیے ہر قدم پر وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تم کس قدر امان میں ہو تو اللہ جانتا ہے۔ میرے دوستو، رب العالمین